اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاک فوج کا ہر جوان جذبہ شہادت کے ساتھ اپنے وطن کے دفاع کے لیے خدمات سر انجام دیتا ہے اور اس کے بدلے کسی قسم کے صلہ کا خواہش مند نہیں، بلکہ ہر قوم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسنوں، شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں اور خدمات کا اعتراف کرے اور ان کو اعلیٰ اعزازات سے نوازے۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز علمی دنیا، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں پاکستان آرمی میں دیے جانے والے اعزازات اور میڈلز کی تفصیلات پر مبنی ایک انتہائی دلچسپ، معلوماتی اور ولولہ انگیز ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ملٹری کے اعزازات کی اوپر سے نیچے تک ترتیب کیا ہے، کون سا اعزاز یا میڈل دینے کے لیے کیا معیار متعین کیا گیا ہے، ملٹری آپریشنل اور نان آپریشنل ایوارڈز اور میڈلز کی تفصیلات کیا ہیں، چند انتہائی اعلیٰ درجہ کے اعزازات پانے والے مجاہدوں کے نام کیا ہیں، اور جوانوں کے سینوں پر لگی مخصوص پٹیوں کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، پاکستان ملٹری یعنی آرمی، فضائیہ اور نیوی میں ہمارے جرری اور بہادر سپور دفاع وطن کے لیے خدمات دیتے ہیں۔ ہر جوان جذبہ شہادت کے ساتھ دفاع وطن کی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، اور ان میں سے بہت سے نوجوان پاک وطن کے دفاع کے لیے شہادت کا جام بھی نوش کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ شہید اور کچھ غازی کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا مل کر بھی ان عظیم سپاہیوں کی قربانیوں کا صلہ نہیں دے سکتی۔ قومیں اپنے ان ہیروز کو عزت اور تکریم دینے کی خاطر بہت سے اعزازات سے نوازتی ہے۔ کوئی بھی میڈل یا اعزاز ان عظیم شیر جوانوں کی خدمات کا صلہ اور بدلہ نہیں ہو سکتے۔ پاکستان آرمی میں بھی قیام پاکستان سے جرأت و بہادری اور قربانیوں کی لازوال تاریخ رقم کرنے والے ان مجاہدوں، شہیدوں اور غازیوں کو مختلف اعزازات اور میڈل سے نوازتی ہے، جو ان کے خاندان اور قوم کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے۔ یہ اعزازات پاکستان ملٹری کی تینوں فورسز یعنی بری فوج، فضائیہ اور نیوی کے مجاہدوں کو دیے جاتے ہیں۔ ان میڈلز کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک آپریشنل میڈلز اور دوسرے نان آپریشنل میڈلز۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ان اعزازات کی تفصیلات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ذکر ہے نشان حیدر کا۔ نشان حیدر پاکستان ملٹری کا سب سے بڑا اعزاز ہے، جو پاکستان آرمی، فضائیہ، بحریہ، فرنٹیئر کور اور فرنٹیئر کاسٹبری کے ان دلیر مجاہدوں کو دیا جاتا ہے جو دفاع وطن کے لیے اگلے محاذوں پر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑتے ہیں اور انتہائی مشکل حالات میں انتہائی جرأت اور بہادری کے ساتھ کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے شہادت کے رتبے کو پاتے ہیں۔ نشان حیدر چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ حیدر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت مولا علی حیدر کرار کا شمار سب سے جرری اور بہادر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ نشان حیدر پاکستان ملٹری کے ہر سطح کے سپاہیوں اور آفیسرز کو دیا جاتا ہے۔ نشان حیدر کا اعزاز پانے والے شہید کے نام کے ساتھ ہمیشہ نشان حیدر کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ نشان حیدر سمیت تمام میڈلز پاکستان منٹ میں تیار کیے جاتے ہیں، جہاں پاکستانی کرنسی کے سکے تیار ہوتے ہیں۔ نشان حیدر ہمیشہ دشمن کے قبضہ سے چھینے گئے ہتھیاروں کی دھات سے بنائے جاتے ہیں۔ نشان حیدر کے میڈل میں 88% تانبا، 10% سونا اور 2% زنک استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکن آرمی میں نشان حیدر کے متوازی اعزاز کو میڈل آف آنر، جبکہ برطانوی فوج میں وکٹوریہ کراس کہا جاتا ہے۔ قیام پاکستان سے آج تک کل 11 سورماؤں کو نشان حیدر کے اعزازات سے نوازا گیا، جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے نشان حیدر پانے والے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر، ان کا تعلق 2 پنجاب رجمنٹ سے تھا۔ انہوں نے سن 1947 کی جنگ میں دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا
اور کشمیر کے اڑی سیکٹر پر لڑتے ہوئے 27 جولائی سن 1948 کو جامِ شہادت نوش کیا۔ کیپٹن راجہ محمد سرور بھٹی راجپوت قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا تعلق ضلع راولپنڈی تحصیل گجر خان کے علاقے سگھوڑی سے تھا۔ اس کے بعد ذکر ہے نائک سیف اللہ جنجوعہ شہید نشان حیدر کا۔ نائک سیف اللہ جنجوعہ کا تعلق 5 آزاد کشمیر ریجمنٹ سے تھا۔ آپ نے سن 1947 میں کشمیر کے نکیال سیکٹر پر دشمن سے دو بدو لڑائی میں شجاعت کے جوہر دکھائے اور لڑتے ہوئے 28 اکتوبر سن 1948 کو شہادت کے رتبے کو پہنچے۔ آپ کا تعلق کشمیر سے تھا اور آپ جنجوعہ راجپوت قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس زمانے میں ان کو حلال کشمیر کا اعزاز دیا گیا کیونکہ اس وقت تک باضابطہ طور پر نشان حیدر کا اجرا نہیں ہوا تھا۔ بعد میں جب نشان حیدر جاری ہوا تو حلال کشمیر کو بھی نشان حیدر سے بدل دیا گیا۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر، آپ کا تعلق 13 پنجاب ریجمنٹ سے تھا۔ 1958 میں بھارتی فوج نے مشرقی پاکستان کے ہندوستان سائیڈ کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے کئی دیہاتوں پر قبضہ کر لیا۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہ صرف دشمن کو واپس دھکیل دیا بلکہ اس کا بہت زیادہ جانی اور عسکری نقصان بھی کیا۔ اسی مارکہ میں 7 اگست سن 1958 کو آپ نے جامِ شہادت نوش کیا اور حکومت پاکستان نے ان کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا۔ آپ کا تعلق ہوشیارپور سے تھا اور آپ آرائیں قوم کے چشم و چراغ تھے۔ اب ذکر ہے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا۔ میجر عزیز بھٹی شہید گجرات کی دھرتی کے ایک عظیم سپوت تھے۔ آپ کا تعلق 17 پنجاب ریجمنٹ سے تھا۔ سن 1965 کی جنگ میں جب بھارتی افواج نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کر دیا اور لاہور جم خانہ کلب میں ناشتے کا پروگرام بنا رکھا تھا تو اس وقت پنجاب کی دھرتی کے اس عظیم سپوت نے ان کا راستہ روک لیا۔ میجر عزیز بھٹی شہید نے دشمن کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔ اس وقت آپ BRB نہر لاہور کے محاذ پر دشمن سے نبرد آزما تھے۔ بھارتی توپ خانے اور کثیر تعداد میں ٹینکوں کے باوجود میجر عزیز بھٹی شہید نے بھارتی فوج کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ اسی محاذ پر دلیری سے لڑتے ہوئے اس عظیم سورما نے 10 ستمبر سن 1965 کو شہادت کے جام کو نوش کیا اور پھر نشان حیدر کے حقدار ٹھہرے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کا تعلق پنجاب کے ضلع گجرات سے تھا اور آپ راجپوت بھٹی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر، پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا تعلق نمبر 2 فائٹر کنورشن یونٹ مسرور بیس کراچی سے تھا۔ راشد منہاس شہید اس وقت زیر تربیت تھے اور وہ اس دن اپنی تیسری سولو فلائٹ لینے کی تیاری کر رہے تھے۔ جہاز رن وے پر ٹیکسی کر رہا تھا کہ اسی دوران راشد منہاس کا انسٹرکٹر رن وے پر آ کر اسے رکنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جہاز رکتا ہے، انسپکٹر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور جہاز ٹیک آف کر لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد بنگالی انسٹرکٹر جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ راشد منہاس کنٹرول ٹاور پر ریڈیو کے ذریعے اطلاع دیتا ہے اور ساتھ ہی سمجھ جاتا ہے کہ انسٹرکٹر کے ارادے ٹھیک نہیں اور وہ جہاز کو بھارت لے جانا چاہتا ہے۔ راشد منہاس نے جہاز پر کنٹرول حاصل کرنے کی پوری کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ جب بارڈر محض 50 کلومیٹر رہ گیا تو پائلٹ راشد منہاس نے طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا اور ٹھٹھا کے مقام پر جہاز زمین سے ٹکرا گیا اور پائلٹ آفیسر راشد منہاس موقع پر شہید ہو گئے جبکہ انسٹرکٹر واصل جہنم ہوا۔ یہ 20 اگست سن 1971 کا دن تھا۔ حکومت پاکستان نے اس عظیم مجاہد کو نشان حیدر سے نوازا۔ راشد منہاس کا تعلق منہاس قبیلے سے تھا۔ 6 نومبر پر ذکر ہے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا۔ میجر محمد اکرم شہید کا تعلق پنجاب کے ضلع گجرات سے تھا۔ آپ 4 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کا حصہ تھے۔ 1971 کی جنگ میں آپ کی ذمہ داریاں مشرقی پاکستان میں تھیں۔
जहां आप दुश्मन के साथ जुर्रत और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। आपका यौम शहादत 5 दिसंबर सन 1971 था। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का ताल्लुक अवान कौम से था। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद मेजर अजीज़ भट्टी निशान हैदर के भांजे थे। आपका ताल्लुक भी गुजरात से था। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद 6 फ्रंटियर फोर्स का हिस्सा थे। आपकी जिम्मेदारी हेड सुलेमानकी के करीब महाज पर दिफाए वतन की थी। आपने इस महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे किए और दुश्मन को बहुत ज़्यादा जानी और अस्करी नुकसान पहुंचाया। इसी महाज पर जवान मर्दी से लड़ते हुए आपने शहादत के रुतबे को पाया और निशान हैदर के हकदार ठहरे। आपका यौम शहादत 6 दिसंबर सन 1971 है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर भी भट्टी राजपूत नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। अब जिक्र है सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का। सवार आर्मेड कोर का एक रैंक है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का ताल्लुक़ रावलपिंडी की तहसील गुजर खान के कस्बा मोड़ा हयात से था। आज उनके गांव को ढोक निशान हैदर के नाम से पुकारा जाता है। सवार मोहम्मद हुसैन 20 लांसर्स पंजाब आर्मेड कोर में जिम्मेदारियां सर अंजाम देते थे। 1971 की जंग में आपकी बटालियन शकरगढ़ के महाज पर दिफाए वतन पर मामूर थी। आप बुनियादी तौर पर ड्राइवर थे। इस महाज पर आपका तोपची शहीद होने के बाद आप तोप वाली गाड़ी की पोजीशन भी खुद तब्दील करते, दुश्मन पर गोलाबारी करते और फिर गाड़ी की पोजीशन तब्दील करते और इस तरह दुश्मन को आगे बढ़ने से रोके रखा और उसका बहुत सा नुकसान भी किया। इसी मार्का में 10 सितंबर सन 1971 को आपने जामे शहादत नोश फरमाया और निशान हैदर के हकदार ठहरे। आपका ताल्लुक जंजुआ राजपूत खानदान से था। लाइस नायक मोहम्मद महफूज निशान हैदर। आप रावलपिंडी में पैदा हुए। आपका ताल्लुक 15 पंजाब रेजिमेंट से था। 1971 की जंग के दौरान आप अटारी बॉर्डर के महाज पर दिफाए वतन की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान आपकी कंपनी दुश्मन की जद में आ गई। आपकी मशीन गन भी शेल लगने की वजह से तबाह हो चुकी थी। इसी दौरान आपकी एक टांग भी जख्मी हो गई। लाइस नायक मोहम्मद महफूज रेंगते हुए दुश्मन के बंकर की तरफ बढ़े, जहां से गोलाबारी की वजह से बहुत से पाकिस्तानी शहीद हो चुके थे। आप मोर्चे के अंदर कूद गए और गनर की गर्दन दबोच ली। उसने आपको गोली मार दी मगर आपने गर्दन न छोड़ी। आखिर दुश्मन का फौजी हलाक हो गया और आप भी शहीद हो गए, मगर दुश्मन की गर्दन आपके हाथ में ही थी। आपने 12 दिसंबर सन 1971 को जामे शहादत नोश किया और निशान हैदर के हकदार हुए। आप अवान कौम के चश्मो चिराग थे। अब जिक्र है कर्नल शेर खान निशान हैदर का। कर्नल शेर खान का ताल्लुक ज़िला स्वाबी से था। आपके घर वाले आपको बचपन से ही फौजी के रूप में देखना चाहते थे और आपको प्यार से कर्नल कहकर पुकारते थे, जो कि आपके नाम का हिस्सा बन गया। आप 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में बतौर कैप्टन जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे कि 1999 में कारगिल की जंग में आपने अगले महाज पर जाकर दुश्मन का मुकाबला किया। कर्नल शेर खान 17,000 फुट की बुलंदी पर भारतीय फौज ने आपकी पोस्टों पर कब्जा करने के लिए 9 हमले किए, मगर उसे नाकामी हुई। आखिर 10वें हमले में भारतीय फौज ने भारी नफरी के साथ हमला किया और कर्नल शेर खान की एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। कर्नल शेर खान ने जवाबी कार्रवाई की और ख़ुद लीड करते हुए आगे बढ़ा और अपनी पोस्ट दोबारा वापस हासिल कर ली। इसी दौरान एक मशीन गन की गोलियों की जद में आकर आप शहीद हो गए। आपका यौम शहादत 5 जुलाई सन 1999 है। कर्नल शेर खान यूसुफ जई कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। कर्नल शेर खान की बहादुरी के जवाब में भारतीय ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने पाकिस्तान को ख़त लिखा और उसकी बहादुरी का खुलेआम एतराफ़ किया, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको निशान हैदर से नवाजा। अब जिक्र है हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का।
لالک جان کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا۔ لالک جان 12 ناردرن لائٹ انفینٹری کا حصہ تھے۔ 1999 کی کارگل کی جنگ میں انہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر محاذ کے لیے پیش کیا۔ دشمن کی شدید گولہ باری کی وجہ سے لالک جان کی پوسٹ کو کافی نقصان ہوا، مگر وہ اپنے ساتھیوں سمیت لڑتے رہے اور دشمن کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ اسی دوران آپ زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت 7 جولائی سن 1999 کو ہوئی۔ بعد میں حکومت نے آپ کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا۔ آپ کی تدفین ضلع غزر کے علاقے یاسین میں ہوئی۔ ناظرین، آپریشنل ایوارڈز میں دوسرا بڑا اعزاز ہلال جرت، یہ پاکستان ملٹری کا دوسرا بڑا ایوارڈ ہے۔ ہلال جرت بھی ان مجاہدوں کو دیا جاتا ہے جو کسی بھی جنگ میں براہ راست شریک ہوئے ہوں۔ یہ صرف بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کے افسروں کے لیے مختص ہے۔ یہ زیادہ تر میجر جنرلز اور بریگیڈیئر کے عہدے تک کے سورماؤں کو دیا جاتا ہے۔ آج تک مجموعی طور پر 24 شیر دل جوانوں کو اس اعزاز سے نوازا گیا۔ پاکستان ملٹری کا تیسرا بڑا اعزاز ستارہ جرت۔ ستارہ جرت بھی میدان جنگ میں جرت و بہادری کا مظاہرہ کرنے والے آفیسر سے لے کر سپاہی تک کے تمام رینکس کو دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کل 72 افراد کو اس اعزاز سے نوازا گیا۔ تمغہ جرت۔ تمغہ جرت پاکستان ملٹری کا چوتھا بڑا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز آفیسرز اور جوانوں سب رینکس میں دیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز بارڈر سے پار دشمن فوج کے مقابلہ میں جرت اور انتہائی حساس اور خطرناک مشن کی تکمیل پر دیا جاتا ہے۔ آج تک تاریخ میں کل 57 افراد کو تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ آپریشنل اعزازات میں آخری اور 5واں اعزاز امتیازی سند۔ امتیازی سند بھی انتہائی جرت و بہادری اور اہم مہمات کی تکمیل پر دیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز آرم فورسز کے جوانوں کو دیا جاتا ہے۔ اب ذکر ہے نان آپریشنل ایوارڈ کا۔ ان میں سب سے پہلے زمانہ امن میں جاری ہونے والے ایوارڈز۔ سب سے پہلے ذکر ہے نشان امتیاز ملٹری کا۔ یہ اعزاز 4 اسٹار جنرل یا اس کے برابر رینکس کے آفیسر کو دیا جاتا ہے جنہوں نے زمانہ امن میں انتہائی جانفشانی سے اپنی خدمات سر انجام دی ہوں۔ ہلال امتیاز ملٹری، یہ میجر جنرل اور اس سے اوپر یا اس کے متوازی رینکس کو دیا جاتا ہے۔ ستارہ امتیاز ملٹری، یہ میڈل بھی زمانہ امن میں غیر معمولی خدمات پر کرنل اور اس سے اوپر کے یا اس کے برابر کے رینکس کو دیا جاتا ہے۔ تمغہ امتیاز ملٹری، یہ میڈل لیفٹیننٹ کرنل یا اس کے برابر کے دیگر فورسز کے رینکس کو دیا جاتا ہے۔ تمغہ خدمت کلاس 1، یہ ان جی ایس سی اوز کو دیا جاتا ہے جنہوں نے پہلے کلاس 2 کا اعزاز اپنے نام کیا ہو۔ تمغہ خدمت کلاس 2، یہ بھی نان آپریشنل خدمات کے صلہ میں جی ایس سی اوز یعنی جونیئر کمیشنڈ آفیسرز کو دیا جاتا ہے۔ تمغہ خدمت کلاس 3، لمبے عرصے تک غیر آپریشنل اور غیر معمولی خدمات سر انجام دینے پر یہ اعزاز این سی اوز یعنی نان کمیشنڈ آفیسرز کو دیا جاتا ہے۔ اگلا اعزاز ہے گولڈن ایگل۔ یہ اعزاز ایکسیلنٹ فائٹر پائلٹ کو دیا جاتا ہے۔ ستارہ بصالت، یہ اعزاز جرت و بہادری، حوصلہ فرشناسی اور دشمن کے خلاف غیر معمولی خدمات پر تینوں مسلح افواج پلس فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور رینجرز کے تمام رینکس کو دیا جاتا ہے۔ تمغہ بصالت، تمغہ بصالت بھی ستارہ بصالت کی طرح بہادری اور فرشناسی اور دشمن کے خلاف غیر معمولی خدمات پر تینوں مسلح افواج، فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور رینجرز کے تمام رینکس کو دیا جاتا ہے۔ یہ ستارہ بصالت کے بعد درجہ رکھتا ہے۔ اب ذکر ہے سول گیلنٹری ایوارڈز کا، یعنی سول بہادری ایوارڈ۔ اس کیٹیگری میں سب سے پہلے ہے نشان شجاعت۔
हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दुश्मन के सामने लड़ने वाले सिविलियंस और मिलिट्री के तमाम रैंक्स को ये एजाज़ दिया जाता है। उसके बाद जिक्र है हिलाल शुजाअत का। इसका भी क्राइटेरिया वही है जो निशान शुजाअत का है। ये दर्जा बंदी में दूसरे नंबर पर आता है। सितारा है जुर्रत, ये मेडल भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दुश्मन के सामने लड़ने वाले सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल्स को दिया जाता है। चौथा नंबर है तमग़ा शुजाअत का। इसका भी क्राइटेरिया वही है, लेकिन ये चौथे दर्जे पर आता है। अब जिक्र है अगली कैटेगरी यानी वाउंड स्टेप का। वाउंड स्टेप इसके 2 दर्जे हैं। पहले दर्जे पर गोल्डन वाउंड, ये उन गाजियों के हिस्से में आया जो शदीद और जानलेवा ज़ख्मों का शिकार हुए या फिर ज़ख्मों की वजह से मुश्किल तौर पर माजूर हुए। दूसरी कैटेगरी रेड वाउंड, दुश्मन की फायरिंग से मामूली ज़ख्मी होने वाले नौजवानों और ऑफिसर्स को रेड वाउंड का एजाज़ दिया जाता है। इसके बाद अगली कैटेगरी लॉन्ग सर्विस मेडल्स। ये एजाज़ पाकिस्तान मिलिट्री में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल और 40 साल की खिदमात के बाद दिया जाता है। नाजरीन, एवार्ड खिदमात का नेमल बदल नहीं हो सकते, यह सिर्फ उन खिदमात का एहतराफ़ होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई और मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।